باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 6 باب 12 تا 19 آیات۔ اور ان دنوں میں وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو گیا اور خدا سے دعا کرتے ہوئے تمام رات گزاری۔ اور جب دن ہوا اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 کو چنا، جنہیں اس نے رسول کا لقب بھی دیا، یعنی شمعون جس کا نام اس نے پطرس بھی رکھا، اور اس کا بھائی اندریاس، اور یعقوب اور یوحنا، اور فلبوس اور برتلمائی، اور متی اور توما، اور یعقوب بن الفائی، اور شمعون جو غیور کہلاتا ہے، اور یہودا یعقوب کا بھائی، اور یہودا اسخریوتی جو پکڑوانے والا ہوا۔ اور ان کے ساتھ اتر کر میدان میں کھڑا ہوا، اور وہاں اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور یہودیہ اور یروشلم اور سور و صدوم کے ساحل سے لوگوں کا بڑا ہجوم بھی تھا، جو اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے آئے تھے، اور جو ناپاک روحوں سے ستائے جاتے تھے جو بحال کیے جاتے تھے، اور جب سب اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس سے نکلتی تھی جس سے سب کو شفا حاصل ہوئی تھی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ غور و خوض۔ آج کے دن پاکمہ کلیسیا شمعون غیور اور یہودا جو یعقوب کا بھائی ہے اس کا یوم شہادت مناتی ہے، کیونکہ روایات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی شہادت ایک ہی دن ہوئی تھی، اور وہ دن آج کا دن تھا۔ آج کے دن جو انجیل مقدس ہم نے سنی ہے اس میں بڑے واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گئے، اور انہوں نے پوری رات دعا میں گزاری، اور پوری رات دعا کرنے کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے 12 کو چنا۔ پوری رات دعا کرنے پر زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایک بہت اہم کام کرنے کو تھے، ایک بہت بڑا کام جو انہوں نے اپنے سارے شاگردوں میں سے 12 کو چنا۔ دعا کی یہ اہمیت ہماری زندگیوں میں بھی ہونی چاہیے۔ کام کی نوعیت، ہمارا فیصلہ جس کو ہم کرنے کو جا رہے ہیں، اس میں خدا کی ہدایت اور رہنمائی بہت ضروری ہے۔ ہماری دعا کا وقت یہ تعین کرتا ہے کہ ہم نے کون سا فیصلہ کرنا ہے، کس طرح کی بات کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں اور کس فیصلے پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس میں دعا کا ایک بہت اہم کردار ہے جس میں ہمیں خداوند یسوع مسیح خود مثال بن کر بتا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے شاگردوں میں سے 12 کو چنا جن کو انہوں نے رسولوں کا لقب دیا۔ شاگرد اور رسول میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ شاگرد وہ جو سیکھتا ہے، شاگرد ہر کوئی ہے، اور اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے۔ شاگردوں کی جماعت میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیکھنے والے ہیں۔ ہر سیکھنے والا شاگرد ہے، مگر رسول ہر کوئی نہیں ہے۔ رسول بھیجا ہوا، یعنی رسولوں کے پاس ایک خاص پیغام تھا، ایک خاص خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ان کے پاس یہ اتھارٹی تھی، یہ عہدہ تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ وہ تجربات جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے، چلتے پھرتے، دن رات ان کے ساتھ رہتے ہوئے وہ جو تجربات کر رہے تھے،
ان کو وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ان کا ایک خاص کام تھا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان 12 میں کو چنا اور ان کو رسولوں کا لقب دیا اور پھر انہیں بھیجا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جمع ہیں اور وہ اپنی بیماریوں سے شفا پانا چاہتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو چھونا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے شفا نکلتی تھی۔ آج کے دن شمعون غیور اور یہودا کے یوم شہادت کے موقع پر ہم خدا سے یہ ایمان مانگے کہ وہ ہمیں دعا کرنے کا فضل بخشے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی شفا کی قوت سے ہمیں چھوئے، تاکہ ہم اپنی ان تمام بیماریوں سے شفا پائیں جن بیماریوں کی وجہ سے ہم دعا نہیں کر پاتے، جن بیماریوں کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، اپنے ایمان میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ خدا باپ ہمیں اپنے فضائل سے بھرتا رہے تاکہ ہم دعا میں گہرائی پا کر، دعا میں اپنا وقت گزار کر خود بھی دعا بن جائیں اور شفا بن جائیں۔ آمین۔